تمہارے بابوں کا علمی لیول یہ ہو کہ تو خود سنا رہا ہے کہ جی ایک بابا جو ہے وہ بحری جہاز کے راستے جا رہا تھا عمرے کے لیے، حج کے لیے، ہاں، اور کیپٹن سے بار بار وہ جھگڑا کر رہا تھا، جی فلاں بندرگاہ آئے گی، پھر فلاں آئے گی، پھر فلاں آئے گی، اتنی دیر لگے گی، تو اس نے آنے واحد میں جو ہے وہ جدے پہنچا دیا۔ ہاں، ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی۔ یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات۔ آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا، کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگوں وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا۔ کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے، اثر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال، میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال۔ کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے گھر، میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا، جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ۔ کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا، پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ، پھر کون سی آئے گی؟ عدن، پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ۔ تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی۔ تذکرہ غوثیہ، ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی۔ اور بابے کا علمی لیول یہ ہے کہ جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے، جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے، وہاں اس نے روکنا تھا، وہ بھی نہیں رکا، ساروں کے اوپر دم واجب کروا دیا۔ یہ بابوں کا علمی لیول ہے۔ ہونا چاہیے تھا کہ سٹوری میں ہوتا کہ پہلے اس نے چھلانگ مروائی، یلملم رکا اور کہا کہ سارے احرام باندھ دو، اور اگلی چھلانگ میں وہ جدے پہنچ گیا، وہ ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا۔ جب اتنی ٹیکنیکل خرابیاں تمہاری ان بابوں کی سٹوریوں میں ہوں گی تو مذاق تو تم اڑوا رہے ہو نا۔ پھر ہم تمہیں وہی حدیث سنائیں گے صحیح مسلم والی کہ صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں آ سکتے تھے۔ بنو سلمہ سے جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ مدینہ شریف شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہو، ان کا یا رسول اللہ گاؤں سے چل کے آنا پڑتا ہے، مسجد میں پہنچنے میں ایک تردد ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو وہ واپس گاؤں میں شفٹ ہو گئے۔ صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں پہنچ سکے، اور تمہارے بابے پورے بحری جہازوں کو جو ہے نا وہ اڑوا کے تو غائب کروا کے تو پہنچا دیتے ہیں۔ اور جی تخت بلقیس بھی آ گئے، اور چھاڑ دو تخت بلقیس آ گیا سی، پھر میرا بھی یہ تخت آیا ہوا ہے جی۔ ہاں، تخت بلقیس کی تو سند نازل ہوئی ہے قرآن میں، اس کی بنیاد پہ تمہارے بابوں کے تخت ہم کیسے مان لیں؟ آؤ نا اسٹیچو آف لبرٹی وہاں سے غائب کر کے مارگلا ہلز پہ رکھو، میں تمہارا فرقہ اڈاپٹ کر لوں گا، اور ٹائم قیامت تک جائے۔ جھوٹ تو نہ بولو، کس واقعے کو کدھر جوڑ دیتے ہو؟ تو یہ بابوں کی بے عزتی تم خود کرواتے ہو، ہم نے تو نہیں کہا کہ تم اس قسم کے واقعات بیان کرو۔ اور تمہارے جو باپا جانی ہے اس کے بھی مرشدی اطار ہے نا، وہ جب کرامت یہ بتائیں گے کہ ایک دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کی قبر پہ ایک مدنی قافلہ جب گیا تو اندر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں، تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں، اور ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے، اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے، باقاعدہ قراءت سنائی گئی ہم کو، ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی، ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی، ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی۔ اور باپا جانی سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں جی زور کی نماز کا وقت تھا، اور قبر سے آواز آ رہی تھی قراءت کی۔ اندازہ کرو زہر میں تو قراءت اونچی آواز سے ہوتی نہیں ہے، اور خود فقہ حنفی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر زہر اثر میں کوئی اونچی قراءت کرے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا قراءت کی آواز آ رہی تھی اور بعد میں کسی نے لقمہ باہر سے دیا تو انہوں نے اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیا۔ اور دیکھے وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا، اور کسی بیوقوف کا بھی دماغ نہیں اس طرف گیا، عقل مندوں کا تو جانا ہی نہیں تھا، بیوقوفوں کا چلا جاتا کہ اللہ کے بندو اس میں تو اس نے زور کے نماز کا نام لے لیا، ویسے جنرل بات کر دیتا تو یہ کہانی چل جاتی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ٹیکنیکل جو خرابیاں بیچ میں چھوڑتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کہانیاں گھڑتے ہیں بیٹھ کے۔
تو واللہ میں کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتا. تم خود کرواتے ہو. جب تم یہ کہو گے کہ اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, ہاں درخت, اس کے پتے, اس کے تنے, جڑیں بھی سونے کی ہو گئی. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی. سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی. حضرت یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم, ہری اوم, ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. اب وہ واقعہ اگر کشف المحجوب میں علی حجویری صاحب نے لکھ دیا ہے تو اللہ کے بندو, واللہ عالم انہوں نے لکھا ہے نہیں لکھا, انہوں نے بھی لکھا, تب بھی اللہ کے بندو یہ پاسبل ہے؟ مجھے بتاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. جب یہ جھوٹ تم بولو گے تو پھر ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ یار اب وہ بزرگ کدھر گئے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر کیا صحابہ کرام کو یہ کرامت نصیب تھی؟ صحیح بخاری میں تو آتا ہے کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تم خوب جانتے ہو کہ میرا کاروبار بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا, لیکن اب خلافت کی ذمہ داری تم نے مجھ پہ ڈال دی ہے, تو میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا, کیونکہ میں تو اوپر دیکھو تو سونا, نیچے دیکھو تو سونا تو نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ بیت المال سے لگایا. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سونا کر سک رہے تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. اس سے بھی بڑھ کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ عرابی لوگ, بادیہ نشین پینڈو لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس جہاد میں رومن امپائر کے خلاف شریک ہو سکیں, تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر سکوں. تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے. نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام تو روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا تو نہیں کیا. وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے سونے کے دینار اور ساز و سامان دیا غزوہ تبوک کے موقع پر. انہوں نے بھی سونا بنایا نہیں تھا, محنت سے کمایا ہوا تھا. اس سے بھی بڑھ کر سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات تھے جو نبی علیہ السلام سے کافر کہتے تھے کہ آپ کر کے دکھائیں گے. ان میں سے ایک یہ سونے والا بھی تھا. اس کا سونے کا کوئی گھر بن جائے, اوپر دیکھو تو سونا, نیچے دیکھو تو سونا ہو جائے. تو اس کے جواب میں کہا گیا نبی تم فرما دو کہ میں بشر ہوں, رسول ہوں, یہ میرا کام نہیں ہے کہ یہ معجزات میں خود سے دکھا سکوں. تو مجھے بتاؤ کہ اگر قرآن میں نبی علیہ السلام کی نبوت سٹیک پہ لگ جاتی ہے نعوذ باللہ اس حوالے سے کہ کافر ان کے اوپر یہ ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کرتا کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا, اللہ چاہے گا تو ہوگا, کہ اس کا سونے کا گھر ہو, تو اگر نبی کے غلام یہ سارے کام کر لیتے تھے تو نبی علیہ السلام کے کیس میں کیوں نہیں ہوگا؟ دنیا بقدر ایفرٹ ہے یار. اس لیے یہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیتے, کہتے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ گے, یعنی کہ راستے پہ آ جاؤ گے. تو جب تم اس قسم کے جھوٹے واقعات کو دین بنا کے پیش کرو گے تو پھر تو ہم یہ کہیں گے جی ابو الحسن خرقانی کے بارے میں فرید الدین عطار نے نقل کیا جی وہ خواب میں آگے محمود غزنوی کے سومنات پہ آخری حملے کے وقت اس نے وہ جبہ لے کے دعا کی تھی. اندازہ کرو, بابا جی ناراض, بابا جی. ہاں, حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں, یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی.
कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की। कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तू मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी। ये तूने क्या दुआ मांगी है? बाबा जी ने क्या कि तूने तो मेरे कुर्ते की कीमत ही बड़ी कम लगाई है। अगर तू ये जुब्बा उठा के ये कहता ना कि क़यामत तक हिंद की सरजमीन में कोई काफिर नहीं होगा, तो ये दुआ कबूल हो जाती। हमारा मासूमाना सवाल है कि नबी इस्लाम तो कुर्ता मुबारक पहन के जब मदीने की गलियों में और मक्के की गलियों में जाते थे तो लोग तकलीफ देते थे मक्का शरीफ में, ताइफ में। आपको देखकर, आपके कुर्ते को देखकर तो सारे का सारा मक्का और मदीना तो मुसलमान नहीं हुआ, आपकी तबलीग से हुआ है। और तुम कह रहे हो कि बाबे के कुर्ते से ये हो जाना था। फिर सही मुस्लिम में हदीस है, अस्मा बिनते अबी बकर ने नबी इस्लाम की वफात के बाद एक काला जुब्बा किसरवानी त्यालसी पर्शियन अंपायर का जुब्बा, वो काला ही होता था जिस तरह सिंधी अजरक रेड होती है, वो निकाला और कहा ये नबी इस्लाम का कुर्ता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पहना करते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के तौर पर पिलाते हैं। नबी इस्लाम का कुर्ता शिफा देता है अल्लाह के इज़्न से, लेकिन सहाबा कराम ने जंगे कादसिया और यरमूक में नबी का कुर्ता नहीं पेश किया कि जितने यहां पे रोमन अंपायर के लोग हैं सारे के सारे मुसलमान हो जाएं इसकी बरकत से। तो तेरे बाबे का कुर्ता इतना बड़ा किथों हो गया? कहानियां करवाना है। कहते जी नबी के साथ क्यों कंपेयर करवाते हो? इसलिए कि हमारा नबी वो है जिसकी कब्र मदीने में, हमने कलमा उसका पढ़ा हुआ है ना। तुम्हारा नबी कौन है वो बताओ? कहीं वो तो नहीं है जिसने कहा था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, बायजीद बुस्तामी? हाँ, और तुम्हारे मौलवी दिफा कर रहे हैं कि अल्लाह बोल रहा था उनके मुंह से, और अल्लाह तो नबी के मुंह से नहीं बोलता। वहां में भी आया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं जो उनको वही की जाती है। और तू हर वक्त बायजीद फकरे बायजीद फकरे जुनैदो बायजीद, ये वो शेर पढ़ता रहता है डॉक्टर इकबाल के। भाई हमें ये इख्तलाफ है, क्यों उसने कहा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। क़यामत के दिन का झंडा तो हमारे नबी इस्लाम के पास होगा। हाँ, और ये डिफेंड करते हैं इसको। तो भाई अगर बुजुर्गों की इज्जत करवानी है, इनका ईमान बचाना है, तो इन सारे वाकयात को झूठ कह दो, हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे। यजीदी पार्टी, हाँ अभी वो मुफ्ती साहब से निकल गया ना, हम तो अपने कुत्तों के नाम भी यजीद ना रखें। हाय, तू अपने कुत्ते का नाम यजीद ना रखें ते तेरा बाबा बायजीद बुस्तामी और अपने पुत्र का नाम यजीद रखे, अपनी कुनियत अबू यजीद रखे। किधर दिमाग गया मेरा? और देखें इनके मुंह से कैसी बात अल्लाह ने निकलवा दी है कि हम तो अपने कुत्तों के नाम भी ना रखें। और बायजीद बुस्तामी के बारे में इनका दावा है कि वो इमाम जाफर सादिक का मुरीद था, और वो भी कब्र पे। ओए इमाम जाफर के मानने वाले आज अपने बच्चों के नाम यजीद ना रखें, जो डायरेक्ट मुरीद था उसने कैसे अबू यजीद अपनी कुनियत रख ली? और देख लो तुम्हारा ये इमाम बायजीद बुस्तामी 261 हिजरी में फौत हुआ है, इसकी कुनियत है अबू यजीद। और हमारा इमाम भी 261 हिजरी में फौत हुआ है, उसकी कुनियत है अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी। फिर फर्क देख लो। फिर ये हमारा इमाम मुस्लिम लेके आया सही मुस्लिम में कि नबी इस्लाम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, सबसे पहले मैं शफात करूंगा, सबसे पहले मेरी शफात कबूल की जाएगी। इमाम मुस्लिम ही लेके आए अबुल हुसैन मुस्लिम सही मुस्लिम में कि सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजे पे दस्तक दूंगा। दारोगे जन्नत पूछेंगे कौन? मैं कहूंगा मोहम्मद। तो वो कहेगा मुझे हुक्म भी यही था कि आपके नाम के ऊपर दरवाजा खुलेगा। तो देख लिया फर्क। फिर नहीं जी जायज ते है ना और रहो ना, हाँ रहो अपने बच्चों के नाम यजीद, ताकि तुम्हारे बच्चे जब स्कूल में जाएं तो लोग कहें यजीद आ गया, और छुट्टी के वक्त जब तू लेने के लिए जाए तो लोग कहें यजीद अब्बा आ गया। हाँ, ये वो चीजें हैं जो इनके दिमाग में ड्रिल करती हैं। दुनिया में बुखारी मुस्लिम तो 1200 साल से थी, कुरान 1400 साल से था, चेंज क्यों नहीं आ रही थी? इन्होंने चक ही नहीं सी किसी ने वड्या मेरे वर्गा। हाँ, लोग इनके साथ बेचारे वो
میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے. ان کو ان کی زبان میں بتانا ہے. یہ ہے جس کو قرآن میں حکم دیا گیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, ان سے مجادلہ کرو. یہ اس کو میں نے نام دیا انجینئر کی ڈاکٹرن. ہاں میری ڈاکٹرن ہے, میں ڈاکٹر بھی ہاں, انجینئر بھی ہاں تے سرجن بھی ہاں. ہاں جتھے چیرے دی ضرورت پیندی ہے چیرا بھی لانا اللہ دے فضل نال, اور بیہوش بھی نہیں کرتا. ہاں خیر اس ٹاپک پہ تو بہت بولا جا سکتا تھا, میں اسی پہ اس کو چھوڑتا ہوں.